اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اپنے دین کو غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، اس پر گواہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ، فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایسے کمالات ان کے اندر موجود تھے، وہ اوصاف جو نبوت کا خاصہ تھے، یعنی کہ وہ اوصاف، وہ کمالات جو نبوت کے لیے خاص ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان اوصاف کے ساتھ رکھا ہے۔ ایسے اوصاف، ایسے تو نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ جیسے لوگ شرارت کے لیے پوچھتے ہیں نا، تو عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ علی مرید ہے اور عمر مراد ہے۔ علی مرید ہے، عمر مراد ہے۔ مراد کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے خود اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام، کہ اللہ اسلام کو ان 2 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کے ساتھ عزت بخش، یا تو عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے، یا عمر بن حشام جو ابو جہل تھا اس کو مسلمان کر دے، کیونکہ یہ لوگ اپنے وقت کے بڑے سردار اور طاقتور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور اے اللہ، اگر تم میرے دل کی خواہش پوچھے، میری تمنا پوچھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، اگلے دن پتہ لگا کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ آئے تھے قتل کرنے کے ارادے سے، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب ایمان دل میں داخل ہوا، وہی عمر تھا کہ بیت اللہ کے اندر کوئی شخص عبادت نماز ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام لائے، ان سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو جب چھپ چھپ کر عبادت کرنے لگے تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، چھپ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر عبادت کرو۔ کس چیز کا آپ کو ڈر اور خوف ہے؟ کہتے ہیں کہ آگے آگے عمر بن خطاب تھے اور پورا جلوس لے کر صحابہ کا بیت اللہ میں پہنچ گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں اور عورتیں بیوہ کرانی ہوں تو آج عمر اسلام لے آیا، کوئی ہے مقابلے میں تو سامنے آئے۔ وہ پہلا دن بیت اللہ کے اندر کھلے عام کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوئی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے نا، جس راستے سے گزر جاتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کی شہادت ان کی اس محرم میں ہوئی، یکم محرم کو۔ ان کا مقام اور مرتبہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیسے انہوں نے وقت گزارا، کیسے انہوں نے حکمرانی کی۔ وہ تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا، وہاں سے اعلان ہوا، پتہ لگ گیا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو، خادم کو ساتھ لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو قمیض پہنی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ آج کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ ٹاکی والا سوٹ پہننا؟ وقت کا حکمران۔ سفر لمبا تھا، غلام ساتھ تھا، ایک اونٹنی تھی، تو راستے میں یہ طے کر لیا کہ اتنے سفر کے لیے آپ سوار ہوں گے اور باقی پیدل چلے گا، اور اتنے سفر کے بعد میں سوار ہو جاؤں گا، آپ نے پیدل چلنا ہے۔ یا آپ غلام کو کہہ رہے ہیں، خادم کو کہتے ہیں کہ کبھی آپ سوار ہوتے تھے، غلام مہار پکڑتا تھا، آگے چلتا تھا۔ پھر جب غلام کی باری ہوتی تھی سوار ہونے کی، حضرت عمر بن خطاب وقت کا امیر المومنین وہ نیچے اترتا تھا، وہ مہار پکڑتا تھا، غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں ایسے چلتے چلتے، سواری بدلتے بدلتے، کہتے ہیں کہ جس وقت بیت المقدس قریب آیا، حسن اتفاق سے اس وقت اوپر اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اب غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے اور امیر المومنین اس کی مہار پکڑ کر بیت المقدس پر پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا، شاندار استقبال کیا کہ امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ تو یہ سمجھے کہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے یہ امیر المومنین ہے، عمر بن خطاب ہے۔ لیکن جس وقت وہاں کے سالار نے، سپہ سالار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا، تو جب ان کا استقبال کیا تو تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین وہ نہیں، بلکہ یہ جو مہار پکڑے ہوئے ہیں یہ امیر المومنین ہے۔ یہ اس وقت کے حکمران کا یہ عالم تھا۔ ہم اپنے آپ کو کم از کم ان کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کریں، ہمارے حکمران کم سے کم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ رات کا وقت اکثر بھیس بدل کر گلی کوچوں میں جاتے تھے امیر المومنین، کہ دیکھتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہوا۔ ایسے گلی کوچوں کے اندر کہتے ہیں کہ ایک گھر کے دروازے کے قریب جب پہنچے تو اندر سے آواز آئی، بوڑھی عورت، دودھ گوالن، دودھ نکالنے والی، بیچنے والی، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، خرچہ بہت ہو گیا ہے، بغیر پانی ملائے گزارا نہیں ہوتا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، امیر المومنین نے سختی سے منع کیا ہے، حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، بددیانتی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی کیا امیر المومنین اس وقت یہاں موجود ہے؟ وہ کوئی دیکھ رہا ہے؟ تھوڑا سا پانی ملا دو، اس کو کیا پتہ لگے گا۔ اب امیر المومنین وہ ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان ٹھیک ہے، امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے، لیکن ہمارا، تمہارا، امیر المومنین کا رب وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بات سنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ آیا ہوں۔
پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی سے کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ پیدا ہوئے، جن کو پانچواں خلیفہ، خلفائے راشدین میں سے پانچواں خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے. تو ایسے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے.